مولانا ایک آڈیو آپ کے حوالے سے وائرل ہوئی جس میں آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر فیصل مسجد کے اندر بے پردگی نہ روکی گئی اور جو سیاح وہاں پہ جاتے ہیں جس طریقے سے فیصل مسجد کے اندر اسلام آباد میں، تو آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ آپ از خود مسجد کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ گویا آپ تو حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل مسجد پر آپ جو ہے اپنا وہاں پہ کنٹرول آپ نہ رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو فیصل مسجد ہی نہیں، بادشاہی مسجد سمیت تمام مساجد کے تقدس کو آج پامال کیا جا رہا ہے اور بے حیائی فحاشی بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے حکومت سے یہ بات عرض کی ہے کہ وہ فیصل مسجد کے تقدس کو بحال کرے اور وہاں ایسا نظم بنائے کہ وہاں جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں آتی ہیں وہ پردے کے ساتھ آئیں، اور بہنیں اور بیٹیوں کے لیے الگ مقام متعین کیے جائے، وہاں آئیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں۔ لیکن جو فیصل مسجد کے اندر بے حیائی فحاشی ہے، اس کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ بات ہم نے عرض کی ہے کہ اگر حکومت نے اس پر توجہ نہ دی تو ہم وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر عارضی طور پر اس کا انتظام سنبھال سکتے ہیں، اور سنبھال کر وہاں اس کے تقدس کی جو پامالی ہے اس کو ختم کریں اور وہاں ایک بہتر نظم قائم کریں۔ یہ ہمارا ایک مقصد ہے اور اس بات میں نے اپنے بیان میں کہی ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب، فیصل مسجد ہو، بادشاہی مسجد لاہور ہو، وہاں پہ ایک باقاعدہ انتظامیہ موجود ہے۔ انتظامیہ کی موجودگی میں آپ انہیں توجہ تو دلا سکتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے یہ کہنا کہ آپ مسجد کا جا کے کنٹرول سنبھال لیں گے، وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے، مداخلت نہیں سمجھتے؟ یہ ریاستی کام میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ریاست تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ تو ریاستی کام میں مداخلت تو حکومت کر رہی ہے۔ ابھی انہوں نے ایک قومی اسمبلی میں بل پاس کیا ہے غالباً، جس میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ بدکاری کریں گے ان کو جو ہے نامرد کر دیا جائے گا۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی ریاست میں مداخلت نہیں ہو رہی؟ 75 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاست میں مداخلت کی جا رہی ہے پاس ہونے والا اور بل کا قومی حصہ اسمبلی نہیں ہے یہ غیر چیز۔ شرعی قوانین بنا رہی ہے۔ مولانا کوئی ایسا بل پاس نہیں ہوا، کوئی کسی بل کا حصہ نہیں ہے یہ چیز؟ ہم نے تو سنا یہ ہے کہ ایسی کوئی بات آئی ہے اور اس پر وہاں کے بیانات بھی آئے ہیں کہ یا بحث ہو رہی ہے کہ ایسا بل پاس کیا جائے، جس پر بعض ویڈیو ہم نے دیکھی ہیں کہ وہاں قومی اسمبلی کے لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ ایسی بات ہے، اور پھر یہاں سود عام ہے، فحاشی عام ہے، اور یعنی عام ہے۔ اللہ کے قوانین کی جگہ انگریز کے قوانین 75 سال سے چل رہے ہیں۔ کیا اللہ کی ریاست میں یہ دخل اندازی نہیں ہے؟ ریٹ آف اللہ کو چیلنج نہیں کیا جا رہا کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے کسی اور قوانین کے چلنے کا کیا معنی ہے؟ اس لیے ہم ان انگریز کے قوانین کو نہیں مانتے، ان باطل قوانین کو نہیں مانتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو مانتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا قانون چلنا چاہیے، تو ریاست تو اللہ کی ہے نہ کہ انسانوں کی۔ لیکن مولانا اس وقت تو ایک حکومت قائم ہے، ریاست مدینہ کی وہ بات کرتے ہیں، پھر حکومت کا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت حکومت قائم ہوتی ہے۔ کیا حکومت کی توجہ دلانا ہی ذمہ داری نہیں ہوتی، یا کہ حکومت کے معاملات خود ہاتھ میں لے لینا؟ اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست کے خلاف ایک بغاوت ہوتی ہے؟ یہ ریاست مدینہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ظالمانہ حکومت ہے، انتہا درجے کا ظلم و ستم جاری اور ساری ہے۔ اب جو حکومت ٹیکسز لگا رہی ہے، کیا مدینہ کی ریاست میں ایسی ٹیکسز تھی؟ افغان طالبان نے الحمدللہ خورد و نوش کی تمام چیزوں پر، کھانے پینے کی تمام اشیاء پر، پھلوں سبزیوں پر اور دیگر اناج پر تمام ٹیکسز ختم کر دیے ہیں، حالانکہ ان کی ریاست ابھی قائم ہوئی ہے اور اس ریاست کو 75 سال ہو گئے ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے۔ یہ ہمارے ہاں تو ظلم و ستم کی ریاست ہے، یہ کوئی ریاست تو ہے ہی نہیں۔ مولانا آپ نے طالبان کی بات کی، جی مولانا آپ نے طالبان کی بات کی، تبدیل لانا ہم سب کا فرض ہے۔ جی مولانا آپ نے طالبان حکومت کی بات کی۔ طالبان حکومت تو خود، جن کو آپ کہتے ہیں کفر پر مبنی ریاستیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، باقی حکومتیں، دنیا کے اقوام عالم، ان سے خود فنڈز مانگ رہے ہیں، بلکہ اپنے فنڈز ریلیز کرنے کی بات کر رہے ہیں۔
बावजूद इसके कि उनकी मुश्किलात यकीनन है, लेकिन उन्होंने फिर भी जो खुर्दोनोश हैं उससे टैक्स का खात्मा कर दिया है। तो पाकिस्तान तो 75 साल से एक रियासत बनी हुई है और यहाँ जालिमाना किस्म के टैक्सेस रोज़ाना लगाए जा रहे हैं, बिजली महंगी से महंगी की जा रही है और ऐसे ही पेट्रोल और डीजल और तमाम अशियाए खुर्दोनोश महंगी की जा रही हैं। इससे हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत नाफिज करे। सिर्फ फैसल मस्जिद का ही मामला नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि पूरे मुल्क के जो मामलात हैं वही बिगड़े खड़े हैं, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है और इस्लाह की जिम्मेदारी हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज है कि हम उसकी इस्लाह की फ़िक्र करें। मौलाना, पाकिस्तान के हालात की तरफ भी आता हूँ, लेकिन चूँकि आपने अफगानिस्तान हुकूमत की बात की, मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्या इस पे क्या कहेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत उन ममालिक से जिनके खिलाफ सुबह शाम तालिबान हुकूमत या दीनी उलमा बात करते हैं, उनसे फंड लेना जायज़ है? ये देखिए, राय का इख्तिलाफ है। मैं तालिबान से कुछ इख्तिलाफ करता हूँ इस बारे में। मेरी राय तो तालिबान से भी मैंने अर्ज़ की है कि मदीने की रियासत में कोई फंड बाहर रोम फारिस या दीगर तमाम कुफ़ार के ममालिक से नहीं हासिल किए गए, बल्कि उन्होंने फाके बर्दाश्त कर लिए, पेटों पर पत्थर बांध लिए और 3-3 महीने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग नहीं जली, लेकिन उन्होंने किसी भी जो कुफरिया रियासतें थी तो उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। ये बात मैंने तालिबान से भी इल्तिमास की, इल्तिजा की है कि आप कुफ़ार के ममालिक की तरफ हाथ न बढ़ाएं और उनकी मिन्नत समाजिद न करें, बल्कि अल्लाह ताला पर भरोसा करें। अल्लाह ताला रोज़ी के वसाइल आपको अता करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जो रोज़ी है वो रोज़ी नेज़े के नीचे है। मुराद ये है कि जिहाद के मैदानों में है। तो उनको चाहिए कि तमाम उन कुफ़ार ममालिक की तरफ या बातिल ममालिक की तरफ रुख करें और इक़दामी जिहाद करें। ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के इलाके पड़े हैं, इनको फतह करें और इंशाअल्लाह उनको अल्लाह ताला इनके इतने वसाइल देगा जो वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये रियासतें ज़ाहिरन तो इस्लामी हैं लेकिन ये नाम की इस्लामी है। यहाँ बेहयाई, फहाशी और यानी और गैर शरई काम आम है। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं उनको इक़दामी जिहाद करना चाहिए, हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना चाहिए, हिंदुस्तान फतह करें, बहुत सारे उनको वसाइल हासिल हो जाएंगे। इसलिए उनको मिन्नतें नहीं करनी चाहिए जैसे सहाबा इकराम ने पूरी दुनिया फतह की थी। मौलाना, अगर आपके तरीक़ाकार की बात करें, पाकिस्तान के अंदर दीगर मजहबी जो है लोग भी मौजूद हैं, मजहबी रहनुमा मौजूद हैं, इस लिहाज से तो उनकी अपनी राय हो सकती है। वो भी अपने अपने तौर पर अगर रियासत के बाज़ ऐसे पहलुओं पर जहाँ कहीं कमज़ोरी पाई जाती है, कहीं कोताही पाई जाती है, आज खुद कंट्रोल संभालना शुरू कर दें तो मुल्क के अंदर तो अनारकी होगी। फिर एक सिस्टम तो नहीं रहेगा, हर फर्द अपनी मर्जी से अपना फैसला जो है उसको मुसलत कर देगा। देखिए, मुल्क में अनारकी तो पहले फैली हुई है। हम तो अनारकी ख़त्म करना चाहते हैं। हम तो कुरान और सुन्नत के निफाज की बात करते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर आप किसी इलाके में चले जाएं, डाकुओं का राज नहीं है, बल्कि हर एक डाकू बना हुआ है। आज तो हमें दुनिया की हवस इतनी दिलों में डाल दी गई है हमारे इस अंग्रेज के निज़ाम तालीम ने कि आज उमूमी तौर पर एक डॉक्टर डाकू बना हुआ है। आप अदालतों में चले जाइए, वहाँ छोटे से मुकदमे में एक वकील लाखों रुपए जो है वसूल कर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चलता, इंसान जेल चला जाए छोटे मुकदमे में तो वहाँ अदालतों के अंदर लाखों रुपए लग जाते हैं, और अगर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाए तो वो जो है वो मिकदार, वो रकम की मिकदार वो तकरीबन 20-25 लाख तक पहुंच जाती है। तो ये कोई कानून है? ये निज़ाम है? और देहातों में हर तरफ डाकुओं का राज है। इसलिए हम तो इस गंदे निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। सिर्फ फैसल मस्जिद की बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वजीर आज़म हाउस और सदर हाउस का भी कंट्रोल हासिल किया जाए और इस्लामी रियासत कायम की जाए, और इसको जामे हफ्स, सदर हाउस और वजीर आज़म हाउस को जामे हफ्सा बना दिया जाए। इसलिए कि ये सब कुछ काम नहीं कर रहे, इससे कौम को क्या हासिल हो। लेकिन मौलाना इस वक्त मुल्क के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मौजूद है। मौलाना, मुल्क के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मौजूद है। आईने पाकिस्तान के तहत गवर्नेंस का एक निज़ाम नाफिज है।
آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں نہ وزیر اعظم ہاؤس کو مانتا ہوں، نہ ایوان صدر کو مانتا ہوں، نہ پارلیمنٹ کو مانتا ہوں؟ یا تو آپ کے فالورز کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو لوگ اپنا امیر چن لیں یا ملکی ریاست کے امور چلانے کے لیے آپ کو ذمہ داری دے دیں، لیکن یہ نہ ہونے کے باوجود آپ کس طریقے سے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو سوچ اور فکر والوں کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے. یہ تو وقت آئے گا تو جب پتہ چلے گا. الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے جو سوچ رکھتی ہے. اس اسلامی نظام کیا پوری قوم نہیں چاہتی؟ آج نہیں، ایک طویل عرصے سے پاکستانی پوری قوم اسلامی نظام چاہتی ہے. تقریباً 80-85% لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں اور اس طاغوتی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم ایک فکر کے حامی ہیں، ایک سوچ کے حامی ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کی اکثریت پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ چاہتی ہے اور اس جمہوری کا اور دجالی نظام اور کفریہ نظام کا خاتمہ چاہتی ہے. طریقہ کار کیا ہوگا مولانا؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ نظام کے خلاف لکھ رہا ہے. مولانا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کس طریقے سے آپ حکومت قائم کریں گے؟ کیا الیکشن میں حصہ لیں گے یا اقتدار آپ جا کے چھین لیں گے؟ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ جیسے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی اور پتہ بھی نہیں چلا، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ اچانک ہی الحمدللہ اہل حق کھڑے ہوں گے اور تیزی کے ساتھ اس طاغوتی نظام کو یہ جو ہے سمٹتا چلا جائے گا. افغانستان میں کیا ہوا؟ افغانستان میں 1-2 مہینوں کے اندر ہی سارا طاغوتی نظام لپیٹا گیا اور وہاں پر اسلامی نظام آ گیا اور وہاں کا جمہوری نظام بھی لپیٹا گیا اور وہاں کی پولیس اور فوج کا نظام بھی لپیٹا گیا. الحمدللہ طالبان آ گئے. تو یہاں بھی الحمدللہ اہل حق اور قرآن و سنت کے چاہنے والے تیزی کے ساتھ چھا جائیں گے اور پھر پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی. اور یہی نہیں کہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں انشاءاللہ ظالمانہ طاغوتی نظاموں کا خاتمہ ہونے والا ہے. چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، یہاں جو ہے وہ ٹیکسز انتہا درجے کے لگے ہوئے ہیں اور بے حیائی، فحاشی اور یعنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے اور یہ سارے نظام فیل ہو چکے ہیں. اب اللہ کی زمین پر انشاءاللہ وقت آ رہا ہے، اللہ کی زمین پر صرف اللہ کا نظام ہوگا. یا پورے ہندوستان میں ظلم و ستم نہیں ہو رہے مسلمانوں پر؟ پہلے تو کشمیر کے اندر تھے اور باقی ہندوستان میں بھی ظلم و ستم شروع ہو چکے ہیں اور وہاں سارے کے سارے لوگ اس طاغوتی نظام سے تنگ آ چکے ہیں.